ہاتھ اس کا پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے وجبت لہ الجنہ، یقین ایمان یہ ضروری ہے، ورنہ بہت سارے غیر مسلم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو یہ فضیلت تھوڑی نہ حاصل ہو۔ ایمان، یقین، اخلاص کے ساتھ، یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں غیر اللہ کو سجدہ کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ایمان یقین کے ساتھ، توحید کے ساتھ یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کروں گا، یا جس نے یہ پڑھ لیا صبح میں شام میں، جنت اس کے لیے واجب اور فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح و شام 10 مرتبہ اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، 10 مرتبہ صبح و شام اگر کسی نے نبی پر درود بھیجا تو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کے نبی کی شفاعت حاصل ہو جائے گی۔ قیامت کے دن سوچئے انبیاء جب پریشان ہوں گے، انبیاء کی رات یا ربی نفسی یا ربی نفسی کی رٹ لگا رہی ہوگی، تو ہم انسانوں کا کیا حال ہوگا جو ہمارے اعمال میں نیکیاں ہے ہی نہیں، گناہ زیادہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، وہاں سہارے کی ضرورت پڑے گی، ہر ایک کو سہارے کی ضرورت پڑے گی، اور نبی کی شفاعت سے بڑا سہارا کوئی چیز کل قیامت کے دن نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے تو یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس تو عمل ہی نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ ایک جو عبادت ہماری زندگی میں دکھتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھ لیا، سمجھ رہے ہیں کہ پورے اسلام پر ہم نے مکمل طور پر عمل کر لیا۔ یہ صرف نماز ہی ہے کیا اسلام؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں، ہمارے عقائد درست نہیں، ہمارے منہج درست نہیں، ہمارے اخلاق درست نہیں، آداب نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف نماز پڑھ لیے تو بس یہ سمجھیے کہ سب سے بڑا مسلمان میں ہوں۔ نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قیامت کے دن سب کو سہارے کی ضرورت پڑے گی، اور نبی کی شفاعت یہ سب سے بڑی امید ہمارے کامیاب ہونے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ حین یصبح ویمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، صبح و شام جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو قیامت کے دن میری شفاعت اس انسان کو حاصل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں گے، اللہ تو اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے۔ واشفع تشفع، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اللہ کہے گا۔ تو سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں، مومنوں کے حق میں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس میں شامل فرمائے۔ حاضرین گرامی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ایک ذکر بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بہت اہم ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے طریق سے حدیث مروی حسن درجے کی، امام البانی حسن لغیرہ کہا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سبحان اللہ 100 مرتبہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھا، کیا؟ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں وقت شمار کریں، 1.5 سے 2 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں۔ 100 مرتبہ اگر کسی نے پڑھا کان افضل من 100 بدنہ، اللہ کے راستے میں 100 اونٹ قربان کرنے سے یا 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دینے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ کتنی قیمت ہو جائے گی 100 اونٹ کو؟ بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے 100 رقبہ تعتقینها من ولد اسماعیل، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جب انہوں نے شکایت کی اللہ کے رسول انی قد ضعفت او کبرت سنی، اللہ کے رسول میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، میری عمر بڑی لمبی ہو گئی ہے، میں اب زیادہ نماز وغیرہ دیگر عبادتیں نہیں کر سکتی، بڑی کمزور ہو گئی ہوں، نحیف ہو گئی ہوں، کچھ ایسا مجھے بتلا دیجئے کہ میں بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لوں بیٹھے بیٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کا وسبح اللہ 100 تسبیحہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ہو،
کیا ملے گا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا؟ مئۃ رقبہ تعتقینها من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب تم کو ملے گا۔ دوسری روایت میں عمرو بن شعیب عن ابیہ کے جدے میں کہا 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملے گا۔ ومن قال الحمدللہ 100 مرہ، جس نے الحمدللہ 100 مرتبہ صبح و شام کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان افضل من 100 فرس، 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان الحمدللہ کہا، 100 فرس مسرجۃ ملجمۃ تحملین علیہا فی سبیل اللہ، 100 ایسے گھوڑے اللہ کے راستے میں اللہ جہاد کرنے والے مجاہدوں کو جو دیا جاتا ہے، پورا جہاد کا ساز و سامان اس پر لدا ہوا، ایک مجاہد کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہو ساری چیزوں کو لگام کے ساتھ اور ساز و سامان ہتھیار کے ساتھ گویا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اس نے وقف کر دیا ہو، الحمدللہ کہنے کا ثواب۔ اور آپ نے دوسری کہا ومن قال اللہ اکبر، جس نے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان افضل من عتق رقبۃ مؤمنہ، تو 100 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب۔ اور بعض روایتوں میں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلہ، 100 مرتبہ اگر اللہ اکبر تم کہو گی کیا ثواب ہے؟ 100 ایسے اونٹوں کے برابر ثواب ملے گا جو تقلید شدہ ہوں اور اللہ کے راستے میں قبول کر لیے گئے ہوں۔ تقلید کیا ہے؟ مقلدہ کیا ہے؟ حاجی لوگ اپنے جانوروں کو لے جاتے ہیں نا ذبح کرنے کے لیے، نحر کرنے کے لیے، جو حاجی لوگ قربانی دیتے ہیں وہ قربانی عام قربانی نہیں، عام قربانی نہیں، جو حاجی لوگ قربانی جس پہ تقلید شدہ ہو، جو اشعار وغیرہ علامت بناتے ہیں کچھ کاٹ کر پیٹ کر، تو تقلید شدہ ہو، اور سب سے اہم چیز متقبلہ، اللہ کے راستے میں وہ 100 اونٹ قبول کر لیے گئے۔ ہم ایک 50,000 کا بکرا لاتے ہیں، پورے گاؤں میں گھماتے ہیں اور کہتے ہیں سب سے بڑا جانور میں نے قربان کیا، فخر کرتے ہیں، اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کیوں نہیں ہوئی، یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں لے، لیکن نبی گارنٹی دے رہے ہیں 100 مرتبہ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کہو گے تو 100 ایسے اونٹ کی قربانی کا ثواب آپ کو ملے گا جو حاجی لوگ کرتے ہیں حرم میں۔ اسی طریقے سے آخری چیز ومن قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یجی یوم القیامت احد افضل من عمل الا من قال قولا او زاد علیہ، اگر کسی نے لا الہ الا اللہ وحدہ 100 مرتبہ پڑھا تو اس سے زیادہ افضل عمل اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں جاتا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے تملأ ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان جو فضا ہے، اندازہ ہے آپ کو کتنا ہے؟ یہ زمین ہے وہ آسمان، کوئی اندازہ لگا سکتے یہ دوری کتنی ہے؟ کوئی اندازہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اگر کوئی صبح و شام پڑھتا ہے تو صبح و شام اتنا ثواب، اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے، جو فضا ہے، اجر و ثواب سے بھر جاتی ہے۔ تملأ ما بین السماء والارض، اللہ اللہ اللہ، سوچئے کتنی نیکیاں حاصل کر لیتا ہے ایک آدمی۔ یہ 5-5 10-10 منٹ اگر نکال لیں، اور کیا ہے آپ پابندی کے ساتھ ان اذکار کی کیا ہے پابندی کریں، تو آپ سوچیں کہ کتنے فوائد دنیاوی، اخروی، روحانی، جسمانی، سارے فضائل آپ کو حاصل ہو رہے ہیں۔ سعید الاستغفار کوئی پڑھ لیا، صبح و شام پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یقین کے ساتھ اگر کسی نے صبح میں پڑھ لیا، شام ہونے سے پہلے پہلے وہ مر گیا، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ شام میں پڑھ لیا، صبح ہونے سے پہلے پہلے مر گیا، آپ نے کہا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ کتنی اہم اہم فضیلتیں ہیں، اتنی بڑے بڑے فضائل ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، لہذا میں آپ تمام حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ بڑا خوش نصیب وہ آدمی جو صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتا ہے، اور وہ بڑا محروم وہ آدمی جو صبح و شام کے اذکار کی اہمیت کو نہیں جانتا، اس کی پابندی نہیں کرتا۔ آپ نے مختصر طور پر چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں بطور نمونہ، ورنہ بے شمار فضیلتیں اور بے شمار اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ثابت ہیں، اور الحمدللہ ہر زبان میں آپ کو میسر ہے اذکار۔ آپ تیلگو زبان میں جانا چاہتے ہیں، ملیالم میں، یا جو بھی آپ کی زبان ہے، اردو ہے، عربی ہے، انگلش ہے، ساری چیزوں میں یہ دعائیں چھپ چکی ہیں اور لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ آسانی سے آپ ایک ورقہ نکالے، دیکھ کے بیٹھ کے 10-15 منٹ وقت نکال لیے، صبح کے اذکار پڑھ لیے، شام میں پڑھ لیے، کہیں بھی دکان میں، مکان میں، مسجد میں ہے۔ لیکن یہ اذکار کب پڑھنا ہے؟ بڑا شدید اختلاف ہے۔ جو ایسے مسائل ہیں جو آج تک نہیں حل ہو پائے ہیں صحیح طور پر، آج بھی اختلاف باقی، ان مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے کہ یہ صبح شام اذکار کب پڑھنا، کب صبح ہوتی، کب شام ہوتی، اتنا شدید اختلاف ہے۔ لیکن سب سے معتدل قول کہ شام کے اذکار آپ عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے درمیان تک پڑھیں، سورج غروب ہونے سے پہلے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ تو سب سے بہتر وقت اور افضل وقت کیا ہے؟ آپ عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے شام کے اذکار کو ختم کر لیں، اور اگر جان بوجھ کے کوئی چھوڑ دیتا ہے تو مغرب بعد اس کی قضا نہیں کر سکتا۔ ہاں، سو گیا، بھول گیا، یا اور کسی وجہ سے شرعی عذر کی بنیاد پر بھول گیا تو مغرب کے بعد ان اذکار کی قضا کر سکتا ہے۔ جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو فضیلت سے محروم ہو گیا، چاہے 100 مرتبہ پڑھ لے، نہیں وہ فضیلت اس شام کو حاصل ہوگی۔ اسی طرح صبح کا جو وقت ہے وہ طلوع فجر سے، فجر کا وقت جب شروع ہوتا وہاں سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ صبح کے اذکار کو ختم کر لیں، یہی سب سے بہترین وقت ہے۔ ورنہ شیخ صالح فوزان وغیرہ نے تو کہا کہ ظہر سے عصر تک شام کے ذکر کا وقت ہے، اگر عصر سے پہلے کسی نے نہیں پڑھا تو گویا کہ اس دن کے اذکار کی جو اہمیت و فضیلت ہے شام کی، اس کو حاصل نہیں ہوں گی اگر عصر کے بعد پڑھتا ہے۔ تو بہت شدید اختلاف ہے، لیکن ہم نے سب سے معتدل قول آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ عصر کے اذکار کو عصر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیں، اور صبح کے اذکار کو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع شمس سے پہلے آپ ان اذکار کو ختم کر لیں۔ یہ جو آپ کے سامنے فوائد اور اہمیت و افادیت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، دنیاوی، اخروی، روحانی، جسمانی، یہ ساری فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو ذکر و اذکار کی پابندی، خاص طور پر صبح و شام کے اذکار کی پابندی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔